السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ عراق کا موجودہ حال دیکھیں گے۔ آبادی، معیشت، فوج، ٹرانسپورٹ، تعلیمی نظام اور بنیادی ڈھانچے کے اہم منصوبے۔ عراق مشرق وسطی میں واقع ہے۔ دارالحکومت بغداد ہے۔ کل رقبہ تقریباً 4,35,000 مربع کلومیٹر ہے۔ قدیم میسوپوٹیمیا اسی علاقے میں واقع تھی۔ 2025 کے تخمینے کے مطابق عراق کی کل آبادی تقریباً 47.0 ملین ہے۔ شہری آبادی تقریباً 72.4% ہے، یعنی قریب 34 ملین شہری۔ میڈین عمر 20.8 سال کے لگ بھگ ہے، اس کا مطلب ایک نوجوان آبادی۔ آبادی کی شرح نمو سالانہ مثبت ہے اور نوجوان باشندوں کی تعداد بڑی ہے۔ عراق کی معیشت بنیادی طور پر تیل پر منحصر ہے۔ تیل کی برآمدات سرکاری آمدنی اور زر مبادلہ کا بڑا ذریعہ ہے۔ عالمی تیل کی قیمتوں میں تبدیلیاں براہ راست حکومت کی آمدنی اور اقتصادی منصوبوں کو متاثر کرتی ہیں۔ معیشت میں تنوع لانے کے لیے انفراسٹرکچر، زرعی اصلاحات اور ریلوے اور بندرگاہی کنیکٹیویٹی کے منصوبے اہم ہیں۔ ملک بھر میں اوسط اجرتیں اور گھریلو آمدنی شہر بشہر مختلف ہیں۔ سرکاری ملازمتوں، توانائی سیکٹر اور تعمیرات میں روزگار کے مواقع اکثر سب سے بڑے ہیں۔ بے روزگاری کے اعداد شہر اور صوبوں کے حساب سے مختلف ہیں۔ نوجوانوں میں روزگار ایک بڑا مسئلہ ہے۔ عراق کی مسلح افواج میں زمینی فوج، فضائیہ اور بحری عناصر شامل ہیں۔ 2025 کے وفاقی بجٹ میں دفاعی اخراجات تقریباً 6.2 بلین امریکی ڈالر کے قریب ہیں۔ یہ دفاعی اخراجات ملک کی کل جی ڈی پی کا قریب 1.819% بنتے ہیں۔ دفاعی بجٹ کا استعمال بنیادی طور پر ٹریننگ، سازو سامان، تنخواہ اور انفراسٹرکچر پر ہوتا ہے۔ عراق میں فوج کے علاوہ متعدد سیکیورٹی ادارے اور علاقائی پولیس فورسز کام کرتی ہیں۔ سیکیورٹی پالیسیز وفاقی اور صوبائی سطح پر بٹھی ہوتی ہے۔ علاقائی اور داخلی خطرات کے پیش نظر حفاظتی استعداد کار میں سرمایہ کاری جاری ہے۔ عراق کا روڈ نیٹ ورک متگیر ہے۔ پکی سڑکوں کی لمبائی ہزاروں کلومیٹر ہے اور اہم شاہراہیں صوبوں کو جوڑتی ہے۔ سڑک مرمت اور نئی شاہراہوں کی تعمیر پر جاری منصوبے ہیں تاکہ کنیکٹیویٹی بہتر بنے اور ٹرانسپورٹ لاگت کم ہو۔ عراق کا ریلوے نیٹ ورک ملکی نقل و حمل اور مال برداری کے لیے اہم ہے۔ ملک میں کئی سو کلومیٹر ریلوے لائنیں ہیں جن کی مرمت اور جدید کاری کے منصوبے 2024-2025 میں تیزی سے۔ عراق میں فوج کے علاوہ متعدد سیکیورٹی ادارے اور علاقائی پولیس فورسز کام کرتی ہیں۔ سیکیورٹی پالیسیز وفاقی اور صوبائی سطح پر بٹھی ہوتی ہے۔ علاقائی اور داخلی خطرات کے پیش نظر حفاظتی استعداد کار میں سرمایہ کاری جاری ہے۔ عراق کا روڈ نیٹ ورک متگیر ہے۔ پکی سڑکوں کی لمبائی ہزاروں کلومیٹر ہے اور اہم شاہراہیں صوبوں کو جوڑتی ہے۔ سڑک مرمت اور نئی شاہراہوں کی تعمیر پر جاری منصوبے ہیں تاکہ کنیکٹیویٹی بہتر بنے اور ٹرانسپورٹ لاگت کم ہو۔ عراق کا ریلوے نیٹ ورک ملکی نقل و حمل اور مال برداری کے لیے اہم ہے۔ ملک میں کئی سو کلومیٹر ریلوے لائنیں ہیں جن کی مرمت اور جدید کاری کے منصوبے 2024-2025 میں تیزی سے اٹھائے گئے۔ عالمی مالیاتی اداروں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے ریلوے کو جدید بنایا جا رہا ہے تاکہ تجارتی راستے مضبوط ہوں۔ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اربیل انٹرنیشنل اور بصرہ ایئرپورٹ اہم ہوائی رابطے ہیں۔ ایئرپورٹس کی اپ گریڈنگ اور بین الاقوامی کنیکشن بڑھانے کے منصوبے زیر عمل ہیں۔ ملکی ایئر لائن اور نجی آپریٹرز اندرون ملک اور علاقائی روٹس چلاتے ہیں۔ شہری ٹرانسپورٹ میں بسیں، ٹیکسی سروس اور نجی گاڑیاں عام ہیں۔ دریا تیرس اور چھوٹے بندرگاہی راستے کچھ مال برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں مگر بحری نقل و حمل کی صلاحیت محدود ہے۔ تعلیم میں بنیادی اسکولنگ سے لے کر یونیورسٹی تک نیٹ ورک موجود ہے۔ داخلے اور خواندگی کی شرح میں بہتری دیکھی گئی ہے مگر انفراسٹرکچر کی کمی اور وسائل کی محدودیت تعلیمی معیار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نوجوان آبادی تعلیمی و فنی تربیت کے پروگراموں کی متقاضی ہے۔ صحت عامہ کے شعبے میں سرکاری ہسپتال اور کلینکس موجود ہیں۔ پچھلے تنازعات نے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو متاثر کیا، بحالی کی کوششیں جاری ہیں۔ بنیادی صحت اور ویکسینیشن پروگرامز بڑے شہروں میں دستیاب ہیں، دور افتادہ علاقوں میں خدمات بہتر کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ تیل اور قدرتی گیس عراق کے سب سے بڑے وسائل ہیں۔ تیل کی پیداوار اور برآمدات ملکی انہدامی بجٹ کا اہم حصہ ہے۔ بجلی کی پیداوار اور تقسیم میں کمی بیشی ہے۔ بجلی کے نظام کو جدید بنانے اور خسارے کم کرنے کے لیے منصوبے جاری ہیں۔ توانائی کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کی شمولیت اہمیت رکھتی ہے۔ اہم مقامات: بابل کے کھنڈر، اربیل کا قلعہ، سٹڈ نجف اور کربلا کے مذہبی مقامات۔ یہ مقامات ثقافتی، تاریخی اور مذہبی اہمیت کے حامل ہیں اور سیاحت کے لیے بنیادی مراکز ہیں۔ اہم منصوبے: ریلوے کی جدید کاری، بندرگاہی کنیکٹیویٹی، ہوائی اڈوں کی اپ گریڈنگ اور شاہراہوں کی توسیع۔ ان منصوبوں کا مقصد اقتصادی تنوع، ٹریڈ راستوں کی بہتری
اور روزگار کے مواقع بڑھانا ہے۔ عراق نوجوان آبادی، وسیع توانائی وسائل اور جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے۔ بنیادی چیلنجز میں انفراسٹرکچر کی مرمت، معیشت کی تنوع اور سماجی خدمات کی فراہمی شامل ہے۔ جاری منصوبے مستقبل کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ مزید کس پہلو پر تفصیل چاہتے ہیں۔